قابل صد تکریم بزرگان محترم اور یہاں تشریف لائے ہوئے معزز باشعور ایمانی بھائیوں، گزارشات سے قبل گزارش ہے کہ یہ آگے کی جگہ پر کر لیں۔ اللہ کے گھر میں آپ ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو آگے تشریف رکھیں گے تو جہاں صفحیں پوری ہوں گی آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور بعد میں آنے والوں کو آسانی ہوگی، ورنہ پھر وہ لوگ بعد میں آنے والے آپ کی گردنوں کو پھلانگ کر کے جب آگے آئیں گے تو وہ گنہگار ہوں گے، تو سبب آپ بنیں گے۔ اس لیے جب بھی مسجد میں آنا ہو تو سب سے زیادہ امام سے قریب رہنے والا ثواب کا زیادہ مستحق ہوتا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں مل کے آگے بیٹھنے کی۔ اللہ تعالیٰ آنے کو قبول فرمائے۔ بہت ہی مختصر سا وقت ہے، اس مختصر سے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے تعلق سے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بقیہ انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بقیہ انبیاء پر مجھے جن 6 چیزوں میں فضیلت ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جوامع کلمات کی جامعیت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بہت سارے مطالب محدثین نے بیان کیے ہیں، بہت سارے معانی مفسرین نے محدثین نے بیان کیے ہیں، لیکن من جملہ ان معانی کے بہت ہی سیدھا اور سادہ لیکن بامعنی ایک معنی یہ بھی نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے مبارک ہونے ادا ہونے والے کلمات، بسا اوقات بہت سی مرتبہ وہ جملے بہت چھوٹے بہت مختصر الفاظ کے اعتبار سے ہوتے ہیں، لیکن معانی کے اعتبار سے اس میں بہت بڑے سمندر جیسے معانی اس کے اندر ہوا کرتے ہیں کہ لفظ تو جو نبی علیہ السلام نے بولا وہ بہت چھوٹا سا، لیکن جب لکھنے والوں نے اس کا مطلب بیان کیا، صحابہ کرام نے جب اس کی تشریح کی اور پھر محدثین نے اس کو لکھنا شروع کیا، لکھتے کئی صفحات کیا کئی کتابیں بھر دی گئیں، لیکن نہ تو کوئی یہ کہہ سکا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا مطلب اس کا حق ادا کر دیا، اور نہ ہی کوئی اس کا دعویٰ کر سکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح کی ایک حدیث جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی، اس کا مختصر سے وقت میں مختصر سا مطلب آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے موجودہ حالات کی روشنی کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے وہ حدیث اس کا ترجمہ سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، وابغض للہ، جس نے کسی سے بغض رکھا، جس نے کسی سے نفرت کی وہ بھی اللہ کے لیے، ومن اعطى للہ، جس نے کسی کو کچھ دیا وہ بھی اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور جس نے کسی کو نہیں دیا، دینے سے منع کر دیا تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو جس نے یہ 4 کام کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ان 4 چیزوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں، اس کے علاوہ حدیث کی دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 کاموں کا کرنے والا، ان 4 چیزوں کو انجام دینے والا، کتنی بڑی فضیلت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فقد استکمل الایمان، کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ان 4 صفات کے حامل شخص، ان چاروں کی تفصیل کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے، اس پہ سینکڑوں واقعات محادیث کی کتب سے سنائے جا سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے سنائے جا سکتے ہیں، صحابہ کرام کے ان گنت واقعات اس تعلق سے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ صحابہ کرام نے، چونکہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے براہ راست مخاطب تھے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی ان باتوں کو خود سن رکھا تھا، تو وہ پریکٹیکل کر کے امت کو عملی طور پر بتا کر کے گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیسے کیا جائے۔ تو پہلی چیز
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس کسی سے محبت کی اللہ کے لیے پہلی بات یہ سمجھیے کہ محبت ہمارے عرف عام میں ہمارے دماغ میں جو محبت کا معنی اور مفہوم بیٹھا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے وہ محبت غلط ہو اور وہ محبت ناجائز اور حرام ہو تو اس کی تو شریعت میں گنجائش ہی نہیں، وہ تو بات وہیں ختم کر دی جاتی۔ ناجائز محبت، حرام محبت، جس کو آج لوگ محبت، نام تو محبت کا دیا جاتا ہے لیکن شریعت میں اس نام کی، اس محبت کی کوئی گنجائش سرے سے موجود ہے ہی نہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ ناجائز اور حرام محبت اگر زمزم کے پانی سے بھی دھلی ہوئی ہو تب بھی وہ حرام ہی رہے گی۔ بہت سے لوگ حرام محبتیں کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ہمارے دل تو بہت پاک صاف ہے نا، ہم تو دلوں کے بہت صاف ہیں، لیکن وہ محبت حرام ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ میں اصل مضمون سے ہٹ جاؤں گا، لیکن جو اس حدیث پاک کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن کی اپنے دوسرے ایمان والے بھائی سے محبت ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں دوسری کوئی بھی غرض نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسری لالچ نہیں ہونی چاہیے، کوئی دوسرا مفاد نہیں ہونا چاہیے کہ میں ان صاحب سے اس لیے محبت کروں کہ اگر میں ان سے محبت کروں گا تو چونکہ یہ صاحب اقتدار ہے، صاحب شہرت ہے، صاحب منصب ہے، ان سے محبت کرنے کے پیچھے لالچ یہ ہو کہ محبت اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ وہاں سے دکھتا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے کچھ فوائد وہاں سے ملیں گے، تو یہ محبت ہے ایمان والے سے لیکن اللہ کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ اہل اللہ سے اور علماء سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اہل اللہ سے محبت، اللہ والوں سے یا علماء سے، بڑوں سے محبت اس لیے کریں گے کہ لوگ ہمیں یہ سمجھیں گے کہ یہ اہل اللہ سے محبت کرنے والا یہ بھی اہل اللہ ہے، یہ بھی بہت بڑا ہے، یہ بھی بہت زیادہ نیک اور متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اگر ہماری نیت محبت میں یہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے۔ تو اللہ کے لیے محبت کیا ہے؟ اللہ کے لیے جب محبتیں کی جاتی ہیں تو اس کے پیچھے نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ کوئی لالچ ہوتی ہے، نہ کوئی غرض ہوتا ہے، اور صرف ایک ہی نیت ہوتی ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ایمان والے سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، میں اس کسوٹی پر اس سے بھی محبت کروں گا، اس سے بھی محبت کروں گا، اس سے بھی محبت کروں گا اور اس سے بھی محبت کروں گا، اس لیے کہ ایمان والا ہے۔ میرا اس سے کوئی فائدہ ہے تب بھی، فائدہ نہیں ہے تب بھی محبت کروں گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے۔ ایسی محبتیں بہت کم ہیں، ایسی محبتیں بہت مفقود ہیں۔ ہر ایک کی محبت، اور اس کا برعکس پہلو بھی دیکھ لیجئے، ہم کسی سے اگر بغض رکھتے ہیں تو اس بغض کے پیچھے بھی ذاتیات ہوتی ہیں، کوئی وجہ اور حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ باتیں بہت سیدھا سادہ سی ہیں لیکن غور کیجئے گا ان باتوں پر۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ ہم کیا ہے، کسی کو کسی عیب کے اندر دیکھا تو اس کے ساتھ جو ہم نفرت کرتے ہیں وہ اس کے عیب کی وجہ سے نہیں کرتے، اس کے گناہ کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اس کی ذات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر ذات کی وجہ سے نفرت نہ کرتے تو پھر اس کی ذات کو مطعون کیوں بناتے ہیں؟ اس کی ذات پہ سب و شتم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ذات کو برا بلا کیوں کہتے ہیں؟ تو نفرت تو گناہ سے ہونی چاہیے، گنہگار سے نہیں۔ نفرت تو اس عیب سے ہونی چاہیے، اس عیب والے سے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری یہ بغض، ہماری یہ محبت، یہ سب ذاتیات کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ کچھ یہاں سے انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ اس واقعے کو غور سے سنیے گا کہ میری اور آپ کی محبتوں کا معیار کیا ہے، اور صحابہ کرام کی محبتوں کا معیار کیا تھا، اور ہمارے بغض کا معیار کیا ہے، اور صحابہ کرام کے ہاں اگر وہ کسی سے بغض رکھتے تھے تو اس کا معیار کیا تھا۔ اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا، پھر اپنی زندگی میں غور کیجئے کہ ہم کہاں کریں۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ اور ان کے ایک بھانجے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھانجے تھے بھی اتفاقاً چھوٹے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی زبان مبارک سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی ہاتھ سے نا اس طرح کنکری کو اٹھا کر کسی کی طرف نہ مارے۔ بہت سی مرتبہ نا بچپن میں ہم بھی کرتے رہتے تھے، سب نے کیا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا سا پتھر کنکر لیا اور ایسے پھینک رہے ہیں،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا ہے، اور وجہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس سے کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں ہے، لیکن یہی چھوٹا سا کنکر اگر کسی کی آنکھ میں لگ گیا تو اس کی آنکھ کو پھوڑ سکتا ہے، فائدہ تو کچھ ہے نہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ تو عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کا بھانجا ان کے سامنے بیٹھ کے یہ عمل کر رہا ہے، صحابی رسول اپنے بھانجے کو منع کر رہے کہ بیٹا ہمارے آقا نے ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے، ایسا مت کرو۔ منع کرنے کے بعد پھر سے دوبارہ اس عمل کو دہرایا، پھر سے دوبارہ اس عمل کو دہرایا بھانجے نے، پھر دوبارہ جب 3 مرتبہ اس عمل کو دہرا لیا اس بھانجے نے، تو صحابی رسول نے بھانجے کے سامنے قسم کھاتے ہوئے یوں کہا کہ اے میرے بھانجے، جب تک میں زندہ رہوں گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں تجھے اللہ کے نبی کا حکم سنا رہا ہوں اور تو اس کے سامنے بار بار اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو صحابی رسول کا یہ عمل، یہ 3 مرتبہ منع کرنے کے بعد بھی تو نے اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کی ہے، اب جو اس سے بات نہ کرنے کی جو بنیاد ہے نا وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، ذاتیات نہیں ہے۔ اور ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمارا معیار یہ ہے، ہم اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے تو بہت سے لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، ذاتی معاملات کی وجہ سے میں اس کے گھر گیا تو اس نے میری عزت نہیں کی، میں اس کے سامنے آیا اس نے مجھے سلام نہیں کیا، ذاتیات کو لے کر کے تو ہم بہت سارے ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، لیکن کیا مجال ہے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں ہمارے گھر میں دھجیاں اڑتی رہے، ہمارا بیٹا ہمارے دین کی دھجیاں، اللہ کے نبی کی دین کی دھجیاں اڑاتا رہے، ہمارے گھر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر آرے چلتے رہے، کبھی غیرت جوش میں نہیں آتی، کبھی یہ بھی زبان سے کھوٹے 2 لفظ کہہ دیے جائیں کہ بیٹا یہ سب کچھ مت کرو، میری بیٹی یہ سب کچھ مت کرو، میرے گھر والوں یہ سب کچھ مت کرو، یہ اللہ کے دین کے خلاف۔ بیٹا اگر دنیاوی معاملات میں بات نہیں مانے گا، بیٹی اگر دنیاوی معاملات میں بات نہیں مانے گی، اسکول نہیں جائے گی، ٹیوشن نہیں جائے گی یا نہیں جائے گا، یا بیٹا آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، تو بڑی غیرت میں آ کر کے بڑے بڑے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ کورٹ کچہریوں تک میں چلے جاتے ہیں، لیکن کیا مجال ہے دین کے معاملے میں بھی یہ غیرت زندہ ہو؟ تو مطلب یہ پتہ یہ چلا کہ بیٹے اور بیٹیوں سے محبت، گھر والوں سے محبت اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہوتی تو پھر جہاں دین کا معاملہ آتا وہاں پر تم دیوار بن کر کے کھڑے ہو جاتے، سمجھاتے بجھاتے، اور اگر اس کے بعد بھی یہ نوبت نہ آتی تو اس کے بعد تم فیصلہ لیتے کہ جس طرح دنیاوی معاملات میں فیصلے لیتے ہو تو دین کے معاملے میں فیصلے لیے جاتے، لیکن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اولاد بگڑ رہی ہے، اولاد بگڑتی جا رہی ہے، نوجوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے، لیکن کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے، کوئی فکرے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کے لیے اڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچہ اسکول سے، کالج سے، دوسرے تیسرے معاملات میں 4 دن غافل رہ کر کے دیکھیے اور کیا گھر والوں کی حالت ہو جاتی ہے، اور پھر بچہ 4 دن کالج نہ جائے، 6 دن اپنی ڈیوٹی پر نہ جائے، وہ کام سے ذرا سا سست ہو جائے، اچھے بھلے لوگ جو ہے نا تعویذ گنڈو کے پیچھے جی اس کو کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس کو کسی نے کچھ پلا دیا ہے، یہ ساری جو ہے نا واہیات کے پیچھے پڑ جاتے اور دین سے غافل ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سستی اور یہ غفلت کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہی اولاد ہمارا گریبان پکڑ کے اللہ کے سامنے کہے گی کہ ان لوگوں کو جب فکرے کرنے کا وقت تھا ہماری دنیا کے معاملات میں تو انہوں نے ہماری بڑی فکریں کی، دنیا کے معاملات میں تو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی، لیکن ہم دین سے غافل رہے، ہم اللہ اور اس کی نبی کی شریعت سے غافل رہے، ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے اپنی محبتوں کو اولاد سے اور اپنے گھر والوں سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ اور دیکھیے بہت آسان ہے، ہر کام کو دین بنانا بہت آسان ہے، خالی زاویہ نگاہ بدلنے کا طریقہ ایک بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ہر کام کو کرتے وقت اس وقت سوچئے کہ یہ کام میں کیوں کرنے جا رہا ہوں، تھوڑے سے سوچنے کا طریقہ بدلیے، وہی کام جو آپ کو بظاہر دنیا کا کام نظر آ رہا ہے لیکن وہی کام آپ دین بنا سکتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے، جمعہ کے بعد بہت سارے لوگ اپنے گھر والوں کے لیے سامان خریدیں گے، سبزیاں خریدیں گے، فروٹ خریدیں گے، بہت سارا سامان لے کر کے جائیں گے، یہ گھر والوں کا حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، کہ تیری ذات کا بھی تجھ پر حق ہے، ولزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، اسی طریقے سے ہر ایک کا حق ہے۔ تو اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جہاں تم سامان خریدنے جاؤ گے تمہارے پیسے بھی لگیں گے،
تم گھر والوں کے لیے سامان بھی لے کر کے جاؤ گے، لیکن اس وقت صرف یہ نیت سے مراد دل میں یہ ارادہ کر لو، اے اللہ میں یہ گھر والوں کے لیے سامان اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ گھر والوں کا تجھ پر حق ہے، میں اس حق کی ادائیگی کے لیے سامان لے کے جا رہا ہوں۔ تو تم نے جو گھر میں سامان لے کر کے چلے گئے، تو یہ سامان لے کر کے جانا بھی تمہارے لیے عبادت کا ذریعہ بنے، اتنی سی نیت کرنے کی وجہ سے۔ تو کتنا آسان ہے، ہر کام کو دین کے زاویے سے دیکھو تو وہ عبادت بن جاتا ہے، وہی کام دنیا کی زاویے سے کر لو کہ کام تب بھی ہو جائے گا لیکن عبادت نہیں بنے۔ اس لیے اپنی محبتوں اور اپنے بغض کا معیار دین پر رکھیے، اپنی ذاتیات کو بیچ میں مت لائیے۔ جہاں اللہ کے دین کا معاملہ آئے، اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری میں کبھی بھی اپنی ذات کے تعلق سے کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے۔ سن رہے، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں، حدیث کی صحیح ترین کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے اعتبار سے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا تھا، دین میں کچھ کمی بیشی ہوتی تھی، دین میں کوئی تغیر و تبدل کیا کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ اللہ کے نبی بدلہ نہیں لے لیں، کہ دین ہمارے سامنے میٹے، دین ہمارے سامنے اس میں کمی بیشی ہو، ہماری اولاد ہمیں آنکھیں دکھائے دین کی وجہ سے، اور ہم جو ہے بے غیرت ہو کر کے بنے رہیں کہ دنیاوی معاملات میں تو ان کے لیے فکرے بھی کریں، ان کا بائیکاٹ بھی کریں، لیکن دین کے معاملات میں کوئی نہیں سنتے ہی نہیں۔ کیا کریں؟ جتنی فکر دین دنیا کے لیے کی اتنی کی تم نے دین کے لیے، اب یہ کہنے بیٹھے ہو کہ ہم کیا کریں، سنتے نہیں۔ ہاں، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اس دور کے اندر۔ اپنی محبتوں کے اور اپنے بغض کے معیار کو بدلیے، اور اس کے پیچھے صرف ایک چیز رکھیے کہ محبت کریں گے تو بھی اللہ کے لیے، اور بغض رکھیں گے تو بھی اللہ کے لیے۔ کسی کو دیں گے، اگلا جملہ جو ہے وہ یہ ہے، من اعطى للہ، جس نے کسی کو دیا تو اللہ کے لیے دیا۔ میں 2-4 منٹ آج اوپر لوں گا آپ سے، مجھے ایک اعلان بھی کرنا ہے، اس لیے توجہ رکھیں گے، بہت زیادہ وقت اوپر نہیں جائے گا، لیکن ایک بات یاد آ گئی، من اعطى للہ کے ضمن میں سنیے گا اس کو، کہ جس نے کسی کو دیا اللہ کے لیے۔ ہم نے نا اس دین کے اندر بہت ساری وہ چیزیں پیدا کر دی ہیں اللہ کی قسم جس کا شریعت میں دور دور تک تصور نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے نقصان کیا ہے؟ جہاں دین کا نقصان ہے وہاں ہماری اپنی ذات کا بھی نقصان کرتے ہیں، کہ دین کے اندر وہ باتیں لاتے ہیں جس کا شریعت میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اپنے معاشرے پر، اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری شادی بیاہ میں ہم میں سے جب بھی کوئی جاتا ہے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں علماء بھی اس بیماری کا شکار ہے، جب کسی کے یہاں شادی میں جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ 100 میں سے 99% یہی لوگ ہوتے ہیں، 1% کوئی ایسا بیچ میں ہوتا ہوگا مجھے نہیں پتا، ورنہ 99% یہی لوگ ہوتے ہیں۔ ہر ایک جانے سے پہلے کیا سوچتا ہے؟ کسی نے آپ کو دعوت ولیمہ میں بلایا ہے اور آپ جانے سے پہلے 100 روپے 200 روپے 500 روپے کا نوٹ جیب میں رکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں جا کر کے یہ پاجی دینی ہے۔ وہ سامنے والا بھی اس انتظار میں رہتا ہے، اور وہاں پر CID بھی رکھی گئی جاتی ہے کہ وہ اس نے دیا تھا کچھ کہ نہیں دیا تھا، اور یہ بھی اس لیے سے جاتا ہے مجھے کچھ دینا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کہاں ہے یہ شریعت محمدیہ؟ کوئی ثابت تو کرے ان چیزوں کی بنیاد ہے کیا؟ حالانکہ دعوت ولیمہ نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق دعوت دینا بھی سنت، دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے، لیکن اس سنت جیسی عظیم سنت کو، اس پیاری سنت کو اس نیوتا کے رسم کے نام پر کہ نہیں دیں گے تو یہ شرمائے گا، اور اگر نہیں دیں گے تب وہ CID رکھے گا، اور آئندہ جی باجی کیسے مکائیں گے پھر نہیں دیں گے تو اس نے کتنا دیا تھا لکھو ذرا اس کو، جب وہ آئے گا تو میں اتنا دوں گا اسے۔ یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے اور اپنی جانوں پر بدترین ظلم ہے، اور بڑا باغیرت ہے وہ شخص، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، چونکہ اس حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ جملہ نقل کرنے جا رہا ہوں، من منع للہ میں یہ شامل ہے کہ ایک آدمی کے پاس 500 نہیں 1000 دینے کی طاقت ہے، لیکن وہ اس موقع پر یہ سمجھ کے نہیں دے کہ میں اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ رسم ہے، میں اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ ایک جاہلانہ رسم ہے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، دینے پر قادر ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ نہ دے، اور نہ دے اس لیے نہ دے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر نہیں دے رہا ہوں، تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے خوشخبری ہے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ وہ ہوتے رہے ناراض، معاشرے سے ختم کیجئے ان بیماریوں کو، مت زوال پیدا کیجئے، دن بدن معاشرہ تباہیوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ دینا جو کہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ باجی کے طور پر ہے، اور اگر کوئی نہیں دے گا اس لیے نہ دے کہ اللہ کی رضا کی خاطر نہیں دے رہا ہوں، تو فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس لیے
پہلا جو جملہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا تھا احب للہ وابغض للہ، اس پر ایک واقعہ آپ سنا کر کے آپ بات ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلفائے راشدین میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے شوہر ہیں۔ جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ان کے ابو جان ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے۔ ایسے ہی تو انہیں فاتح خیبر نہیں کہا جاتا، ایسے ہی تو نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ کل آنے والے کل میں ایک جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھ میں پھر فتح عنایت فرمائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو حضرت علی اس کے اوپر جھپٹ پڑے۔ بہادر بھی تھے، طاقتور بھی تھے اور ایمانی قوت تھی، تو اس یہودی کو زمین پر پچھاڑ دیا۔ جب یہودی نے دیکھا کہ اب میں تو بچھڑ گیا ہوں، اب میں تو حضرت علی کے یہاں ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہوں، تو اس یہودی بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور پر تھوک دیا۔ جب تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ کر ایک دم سائڈ ہو گئے۔ عجیب، اور وہ قادر ہے اس کو مارنے پر، اس کی جان لینے پر بھی وہ قادر تھے، اس معنی کر کے اللہ نے انہیں اتنی طاقت دے رکھی، لیکن انہوں نے جو ہی وہ منہ پر تھوک پڑی ہے حضرت علی سائڈ ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے اس کو پچھاڑ بھی دیا، زمین پر گرا بھی دیا، اور لیکن جب اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، تو حضرت علی کا جواب سنیے اور پھر اپنی حالت پر غور کیجئے کہ ہم کیا اندر سے کیا ہیں، ہماری محبتوں اور ہمارے بغض کا معیار کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تک جو میں اس کا مقابلہ کر رہا تھا، میں اس کو زمین پر جو اس کو پچھاڑ رہا تھا، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ اس بدبخت نے پیارے آقا کی شان میں گستاخی کی تھی، میں اس کے لیے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو زمین پر پچھاڑ کر کے مار رہا تھا۔ اب جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو اب میری ذات کو اس میں دخل ہو گیا، اب میں جو اس کے ساتھ مقابلہ کرتا وہ ذاتیات کی وجہ سے ہوا، لہٰذا میری نیت میں یہ خلل آ سکتا تھا کہ میں اس سے بدلہ اپنی ذات کی وجہ سے لوں، لہٰذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہ جب تک آقا کی محبت کی بات تھی تب تک تو اس کو پچھاڑا، جب اپنی ذات کی بات آئی تو چھوڑ دیا۔ اور آج ہمارا معیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی، دین کی کوئی بھی بات ہو، ہونے دو، کوئی اور دیکھ لے گا۔ میری ذات میں کوئی گستاخی کرے، میرے بارے میں کچھ کوئی کہے، تو میری غیرت ساتویں آسمان پر چلی جاتی ہے۔ کہاں مر گئے ہم لوگ، کہاں جی رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ باتیں میں اس لیے سنا رہا ہوں، ہم دین کے بارے میں بہت بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کے معاملے میں باغیرت اور دین کے معاملے میں بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر بے غیرت نہ ہوتے تو اللہ کی قسم ہمارے گھروں کا یہ حال ہو، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو، ہمارے بچے اور بچیاں جس طرف جا رہے ہیں، جس رخ پر جا رہے ہیں، یہ ہماری بے غیرتی کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ صرف بے غیرتی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے باغیرت بنو، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے کریں، اپنی اولاد سے بھی محبت اللہ کے لیے کریں، لیکن اپنے گھر والوں سے محبت اللہ کے لیے کریں، لیکن جہاں وہ شریعت سے ہٹیں، جہاں وہ دین سے ہٹے اور اللہ کے دین کے معاملے میں ذرہ سی بھی سستی اور کاہلی کا شکار ہو، تو اس اصول کے مطابق من احب للہ وابغض للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، تو پھر خوشخبری نبی علیہ السلام سنا کر کے چلے گئے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، فہم دین عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا کہنے سننے میں کچھ کمی کوتاہی ہوئی، اللہ اسے معاف فرمائے۔ کوئی نفع والی بات اگر اللہ نے اپنے کرم سے کہلوائی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔